ایک بات میں کے پی کے والوں کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، اس میں جو ابھی میں خطاب کر رہا ہوں آپ لوگوں سے نہیں، کس سے کر رہا ہوں؟ کے پی کے، خیبر پختونخوا، اس صوبے کے۔ مقصد کسی قوم کی اچھائی برائی سے قوم پرستی مقصد نہیں ہے، کچھ چیزیں مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں۔ جیسا دینی ماحول من حیث القوم خیبر پختونخوا کا ہے اور بلوچستان کا دوسرے نمبر پہ، ویسا دینی ماحول سندھ اور پنجاب کا بولو بھائی نہیں۔ سیاسی جماعتیں اس دینی ماحول کی واٹ لگانے والی ہیں۔ واٹ لگانا سمجھتے ہیں کراچی کا لفظ ہے، اب پٹنی پٹھان کیا لگاتے ہیں پشتوں میں، ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ واٹ لگانا۔ اب اس کو پشتوں میں آپ جو لگانا سمجھتے ہیں وہ خانہ خراب صحیح۔ کے پی کے کا کیا ہونے والا ہے؟ خانہ خراب ہونے والا ہے۔ کیسے؟ اللہ کرے یہ بات کسی طرح دل میں اتر جائے۔ یہ بہت اس بارے میں مجھے وہاں جا کے درد محسوس ہوا، میں نے ان لوگوں سے بھی بیان میں کہا، دیکھو ایک بات یاد رکھو بھائی، اگر اس پہ کلپ بناؤ نا شروع سے آخر تک پورا کلپ بنانا، ورنہ چھوڑوں گا نہیں میں۔ اگر آدھا بنا دیا نا تو پوری بات ہے وہ آنی چاہیے، اور اس پہ کلپ لازمی بنائے، یہ کسی طرح میرا پیغام پہنچ جائے۔ میرا کیا، یہ علماء کا پیغام ہے، میں کس کھیت کی مولی ہوں۔ آپ پورے پاکستان میں سفر کر کے جب کے پی کے جاتے ہو تو پردے کا ماحول نظر آتا ہے، آپ کو ایک حیا کا ماحول نظر آتا ہے جو پورے پاکستان میں آہستہ آہستہ شارٹ ہو رہا ہے۔ پنجاب سے جیسے ہی کے پی کے میں قدم رکھو گے ایک دم میں نہیں کہہ رہا کہ ہر گھر ٹھیک ہوتا ہے، اب آپ واقعات دیں وہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، وہ ہر جگہ سب کچھ ہوتا ہے، ایک عمومی ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو تباہ کیسے کریں گی، اس کو سمجھیں آپ۔ دیکھو ایک بہت بڑا پتھر ہے، بہت بڑا پتھر جس کو آپ نے لڑکا کے دھکا دینا ہے، ہلانا ہے اپنی جگہ سے۔ اس پتھر کو ہلانے کا ایک غلط طریقہ ہے اور ایک بالکل صحیح طریقہ۔ غلط طریقہ کیا ہے؟ محنت زیادہ ہو، آؤٹ پٹ کم ہو، ہلے نہیں مگر پوری قوم کا زور لگ جائے۔ غلط طریقہ یہ ہے کہ اس پتھر پہ 20 آدمی نے مل کے کر کے دھکا لگانا، اس کو شروع کر دیا، ان کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں، پر پتھر اپنی جگہ سے ہلنے کا نام، اور ہل بھی رہا ہے تو تھوڑا سا حرکت کرتا ہے باقی نہیں۔ محنت زیادہ ہے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کم۔ ایک خاندانی طریقہ ہے، ایک لمبی سی راڈ لے کر آؤ، لیور جسے کہتے ہیں سائنس کی زبان میں، بہت جتنی لمبی راڈ ہوگی نا، قوت کا بازو جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی قوت کا استعمال کم ہوگا اور آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ہوگا۔ لمبی سی مضبوط راڈ لے کر آؤ، اس کا ایک کنارہ پتھر کے کنارے پر رکھو اور معمولی سا پیچھے سے کیا کرو، اس کو بولو نا پش کرو۔ میں پش کروا تھوڑی رہا ہوں آپ سے، منہ سے بلوا رہا ہوں، پش کروانا پڑ گیا تو پتہ نہیں چیخیں نکل جائیں گے بھائی۔ تو ذرا سا آپ نے اس کو پش کیا، وہ فوراً بولو بھائی لڑک جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل طریقہ، کام محنت کم اور نتیجہ بہت زیادہ۔ اب آپ سمجھیں کے پی کے کو تباہ کیسے کریں گی سیاسی جماعتیں، کیسے تباہ کریں گی؟ دیکھو کسی بھی قوم میں بے دینی پھیلانی ہو، ایک طریقہ یہ کہ گھر گھر جا کر اسلام کے خلاف تبلیغ کریں، اس کو بھی سمجھائیں اسلام صحیح مذہب نہیں، قادیانی ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ۔ اس طریقے میں محنت زیادہ ہے اور اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہوگا، کیونکہ وہ پٹیں گے جو یہ کام شروع کر دیں گے۔ پٹھان کیا کر دے گا اس کو طبیعت سے اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کرا دے گا وہ، کیونکہ وہاں صغیرہ گناہوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ جب معاف کرتے ہیں تو ڈائریکٹ کبیرہ معاف کرواتے ہیں وہ۔ یہ اصول ہے ان لوگوں کا کہ جس کو بھی دھونا ہے تو اس کو تھوڑا مت دھو، سمجھ رہے ہیں؟ تسلی سے اس کو غسل کراؤ باقاعدہ۔ رواج ہے، خاندانی روایات ہے یہ طریقہ، اور وہ قوم وہ مذہب سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے طریقے
اسکول کا سلیبس چینج کر دیا جائے, اس میں بھی ٹائم لگے گا, اور ظاہر ہے وہ سلیبس جب لڑکے بچے پڑھیں گے, بچیاں پڑھیں گی, تو اعتراضات ہوں گے, پھر احتجاج ہوگا, لوگ کہیں گے یہ کیا لکھا ہے, نبی کی ختم نبوت کا انکار کر دیا یا اسلام کے خلاف لکھ دیا وغیرہ وغیرہ. اس میں بھی محنت زیادہ ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے, کم ہے. گھر گھر جا کے لوگوں کو تبلیغ کی جائے کہ بھئی یہ کیا عورتوں کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے, کیا پردہ کر رہے ہو, یہ سب ختم کرو سسٹم, یہ بھی چلنے والا نہیں. بہترین طریقہ جس میں ہلکا سا پش کرنا پڑے گا اور پوری قوم کا کلچر ایک دم الٹ جائے گا, تباہ ہو جائے گا, وہ یہ ہے کہ کو ایجوکیشن کھول دو. کیا کر دو بھائی, نہیں آ رہی سمجھ میں, اسکولوں میں کیا کر دو, کو ایجوکیشن. پھر اس سلسلے کو آہستہ آہستہ بڑھا کے کالج اور یونیورسٹی تک لے کر آؤ. سے بہت ہی بہترین انداز سے پوری قوم کی غیرت کی واٹ لگ جائے گی, کیونکہ جن میں ایک دفعہ بچپن میں غیرت پیدا ہو گئی, اب ان کو بے غیرت بنانا آسان نہیں ہے. کو ایجوکیشن یہ کرے گا, بچے ہیں بچیاں ہیں اکٹھے پڑھ رہے ہیں, تو کیا ہو رہا ہے, جب وہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں گے تو لڑکیوں کو لڑکوں کا چسکا لگے گا اور لڑکوں کو لڑکیوں کا چسکا لگے گا. یہ لگے گا لازمی. جو جھوٹ بولتا ہے, بکواس کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, وہ ہیجڑا ہو سکتا ہے, مخنث ہو سکتا ہے. کوئی مرد ہو یا عورت ہو, وہ یہ بات کبھی بھی نہیں کر سکتی کہ مرد اور عورت کو اکٹھا بٹھاؤ اور ان میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو. یہ ناممکن ہے, محال ہے. یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا لبرل قسم کے, یہ کیا کہتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ ابھی تک کسی میں الجھے ہوئے کو ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. ہم ایسی ترقی پہ 100 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں جس میں انسان چاند پہ تو پہنچ جائے مگر اس کو اپنے باپ کا پتا نہ ہو, ڈی این اے سے پکڑا جائے اس کا باپ یہ ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں, جس کو نہ اپنے چاچے کا پتا ہو نہ بہن بھائیوں کا ہوش ہو. آپ کے حکمران ترقی کے نام پہ آپ کے کلچر, آپ کی غیرت, آپ کی حیا کا ستیہ ناش کر دیں گے اگر آپ نے اس معاملے میں ابھی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا. تو کو ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے سلو پوائزن دیا جاتا ہے. آپ جاؤ یونیورسٹیوں میں جا کے پروفیسروں سے ملو, یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں میں, ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا, انٹرنیٹ کی رپورٹیں نہیں بتا رہا. جہاں بھی کو ایجوکیشن ہے وہاں لڑکے لڑکیوں کی مسائل کے لیے آپ ایک الگ دفتر بناؤ اور آپ یہ سروے کرو کہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ یہاں مسائل کیا ہیں. 90% آپ کو یہی مسائل ملیں گے کہ مجھے اس سے عشق ہو گیا اور مجھے اس سے عشق ہو گیا, میری اماں وہاں شادی نہیں کری, میرے ابا وہاں راضی نہیں ہو رہے, اور میں وہاں چاہتی ہوں مگر وہ نہیں راضی ہو رہا, میں وہاں چاہتا ہوں مگر وہ راضی نہیں ہو رہی. یہ یونیورسٹیوں کے حالات ہیں. اور جب ٹینشن ہوتی ہے تو پھر ڈرگز کی طرف آتے ہیں. پنجاب میں جاؤ یونیورسٹیوں کا حال دیکھو, لڑکے لڑکیاں دونوں چرس پی رہے ہیں. یہ ترقی کرے گی قوم؟ بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. کاش میں پولیس میں ہوتا نا, میں یہ باتیں خدا کی قسم دلائل سے نہیں سمجھاتا. کچھ چیزیں ڈنڈے سے سمجھ میں آتی ہیں, دلائل دیتے رہو سمجھ میں نہیں آئیں گی. اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب شرم ختم ہو جائے نا تو پھر جو چاہے کرو. یہ ترقی جس کے لارے رپے آج کے سیاسی حکمران دے رہے ہیں, یہ امریکہ میں آپ سے زیادہ ہے. 500 سال بعد بھی آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں امریکہ آج پہنچا ہوا ہے. کیا چاہتے ہو کہ امریکہ والا کلچر آپ کے ملک میں آ جائے؟ کیا یہ ذہنی طور پر قبول کر لیا آپ لوگوں نے؟ بیٹی گھر سے بھاگے, اس کا بوائے فرینڈ باپ کے ساتھ, وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہی ہو, کیا آپ کی غیرت یہ برداشت کر لے گی؟ آپ بیٹیوں کو پالو مگر 18 سال کے بعد وہ آپ کو ٹاٹا کر کے گھر سے چلی جائیں, چاہے وہ شادی کریں چاہے وہ اپنا بوائے فرینڈ بنائیں, آپ کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہ ہو. آپ کی بیوی 10 بوائے فرینڈ رکھے, آپ اس کے کاموں میں دخل اندازی نہ کر سکو. یہ ہے یورپ امریکہ.
آپ کے 10 لڑکیوں سے حرام اور ناجائز تعلقات ہوں, آپ پر شادی پر پابندی ہو, اور آپ 10 لڑکیوں سے صبح و شام زنا کرتے ہو, اس پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو. یہ ہے مغربی کلچر. تو یہ کلچر ایسے ہی پیدا نہیں ہو گیا, وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اس کلچر کو. وہ بھی ان کے ہاں بھی یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ کو ایجوکیشن سسٹم سے. دیکھو میرے بھائی, کسی قوم میں غیرت ختم کرنی ہو اچانک ختم نہیں ہوتی. اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو پرانے ہو چکے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے. نئے آنے والی نسل پہ کیا کی جائے؟ محنت. اور ان کو لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھائیں گے تو صبح و شام کتاب میں اسلامیات پڑھائی جائے, قرآن و سنت پڑھایا جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ غیرت لیس ہی ہوں گے, غیرت لیس ہی رہیں گے وہ ہمیشہ. کاش کے پی کے والوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. میں کے پی کے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ابھی ان میں خیر کا عنصر غالب ہے. اس لیے میں وہاں جہاں بھی گیا میں نے لوگوں سے ایک بات کہی, میں نہیں کہتا کہ فلاں تنظیم کو ووٹ دیں, فلاں جماعت کو ووٹ نہ دیں, یہ میرا موضوع نہیں ہے. جس کو بھی آپ ووٹ دیں اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ کروائیں کہ ہم کو ایجوکیشن سسٹم کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے. زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے یونیورسٹیوں میں. یہ سیاسی رہنما خدا کی قسم قیامت کے دن تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے. ان سیاسی ابھی ووٹنگ ہونے والی ہے, خاص طور پر کے پی کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں احتجاج کرو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں اتنی بھاری اکثریت احتجاج کر سکتی ہے. باقی علاقوں میں قوم کی اکثریت کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ احتجاج کرے گی. وہ مولویوں کو مکھنچو سمجھ رہے ہیں لوگ. مولویوں کیا سمجھتے ہیں؟ مکھنچو ہیں, بے وقوف لوگ ہیں. پتہ نہیں امریکہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, یہ اسی پر لگے ہوئے کہ لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ نہ بٹھاؤ. اللہ کے بندو, تعلیم کا اس سے کیا تعلق ہے کہ ساتھ الگ الگ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو اللہ کے واسطے ایسی تنظیموں کو, ایسی سیاسی جماعتوں کو ووٹ نہ دیں جو آپ کے معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں. اور اگر آپ ان کو اپنے فیوچر کے لیے بہتر سمجھتے ہو تو پھر ان سے پہلے ایگریمنٹ لو کہ ہم آپ کو اس شرط پہ ووٹ دیں گے کہ لڑکے لڑکیوں کے مخلوط اجتماع نہیں ہوں گے. ہماری بیٹیاں ہیں, غیرت مند لوگوں کی غیرت مند اولادیں ہیں, ہم بے حیا نہیں. ہمیں کچی سڑکوں پہ گزارا کر لیں گے, لوڈ شیڈنگ پہ گزارا کر لیں گے, کھارا پانی پی کے مر جائیں گے, مگر اپنی بیٹیوں کا گھروں سے بھاگنا, لڑکوں سے زنا کرنا, لڑکوں سے دوستیاں لگانا اور مادر پدر آزاد ہونا, یہ بغیرتی والا سسٹم ہمیں قبول, بولو نا بھائی, نہیں ہے.